السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 27واں پارہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے میری گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد، یعنی اولاد کی ہم آج کے دور میں کس انداز میں تربیت کریں، اس لیے کہ معاملہ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے روز مرہ کی جو روٹین ہے اس میں ہمیں تبدیلی کے آج کے دور میں بڑی سخت ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خود تربیت دینے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کچھ نصیحتیں کریں، انہیں کچھ سمجھائیں، انہیں کچھ سکھائیں، ان کے ذہنوں کو جو ہے اپنا فرما بردار بنائیں، تاکہ جس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی ترقی کر سکیں اور ان کی آخرت بھی سدھر سکیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو نصیحت کرو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایمان والوں کو، جو مومنین ہیں، انہیں نصیحت کرو، بے شک مومنوں کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ آج میں نے جو ہے ایک بہترین مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس مضمون کے تعلق سے یہ بڑی خاص توجہ کی چیز ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم سے جو ہے کیا ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں۔ کئی سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہے بہترین اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہوں تعلیم کے لیے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس تعلیم بھی وہیں پر انہیں مل جائے گی، تربیت بھی انہیں وہیں پر مل جائے گی، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو ہے دن رات محنت کرنی ہے، بچوں کو بڑے سے بڑے اسکول میں تعلیم دلانا ہے، اس کے لیے مجھے خوب کمائی کرنا ہے، اور جو ہے بس میری اتنی ذمہ داری۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ کی اتنی صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ آج جو ہے اکثریت، میرا تجربہ اس لیے کہ کثیر مدت جو ہے میں نے اسکول میں بچوں کو پڑھانے اور بچوں کو تربیت دینے کے تعلق سے میں نے بھی صرف کی، قریب 9-10 سال ہو رہے ہیں کہ اسکول میں عربی تعلیم، دینی تعلیم اور اردو کو سکھانے میں مصروف ہوں، اور جو ہے بچوں سے میرا سامنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہے قریب 15 سال سے بچوں کو جو ہے خود سمجھ رہا ہوں، ان کی طرف میں توجہ دے رہا ہوں، ان کے تعلق سے میں غور کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہے، اور صرف میرا ہی یہ تجربہ نہیں، کئی سارے جانکار میری اس بات سے مکمل طور پر اتفاق رکھیں گے کہ تربیت کے معاملے میں ہماری کیفیتیں، ہماری فکریں، ان میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں سدھار کی ضرورت ہے۔ تو ہم کس انداز میں سدھاریں؟ تو جب آپ نے قرآن مجید کے تعلق سے یہ ایک آیت کریمہ کہ جس سے میں یہ بتایا گیا کہ نصیحت کرو کہ مومنوں کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے، تو اب اسی کے تحت اس بات کو سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولاد کو والدین کی طرف سے جو بہترین تحفہ یعنی گفٹ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، وہ جو ہے علم اور ادب ہے۔ اب آپ انداز لگائیں، علم صرف نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہا ادب بھی ہے، علم بھی دینا ہے اور
ادب بھی دینا ہے. اور آج کے دور میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ آج کل ہم اپنے روٹیشن کے تعلق سے غور و فکر کریں. تو اب غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں. ہم دیکھیں، غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خاص کر جو مرد حضرات ہیں، ان کی صبح جب بچوں کے اسکول چل رہے ہوتے ہیں تو اسکول کی ٹائمنگ سے بالکل تھوڑی دیر پہلے انہیں جگایا جاتا ہے کہ بھائی اٹھیے، آپ کو جو ہے بچوں کو اسکول لے جا کر چھوڑنا. اور کئی سارے حضرات تو وہ ہیں جو ویانوں میں ہی یا آٹو لگاتی ہیں، وہ جو ہے بچوں کو اس کی ذمہ داری آٹو والوں کو اور ویان والوں کو، بس والوں کو لگا دی گئی ہے. گھر میں خواتین ہی اٹھتے ہیں جس انداز میں جو بھی میسر آئے. ان کے لیے جو انہوں نے کیا کیا، لنچ بنا لیا یا انہیں بریک فاسٹ کرا دیا، انہیں جو ہے دودھ وغیرہ پلا دیا یا بریڈ جام وغیرہ جو بھی ہو ان سے ہو سکے جلد سے جلد کر کے انہیں دے دیے. لیکن یہ کب دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ جب اسکول کو بچے کو بالکل نکلنا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے سب اٹھے. بہت پہلے اٹھے ہیں تو ماں بھی اٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ بچے کو جب اٹھانا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے ہیں اور یہ تمام چیزیں کی. پھر اس کے بعد جو ہے 15-20 منٹ کے بعد بچے کو اٹھایا جا رہا ہے، منہ ہاتھ دھلایا جا رہا ہے، اسے بیگ پہنایا جا رہا ہے اور اسے جو ہے گاڑی میں بٹھا کر بھیج دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے معاملات کیا ہیں کہ ہمارا اٹھنا کس انداز میں ہے، ہم اس کے تعلق سے غور و فکر کریں. پھر اس کے بعد جب تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں تو اس وقت جو ہے قریب دوپہر آ جا رہی. قریب کیا آ جا رہی؟ دوپہر آ جا رہی. پھر اس کے بعد سے لے کر دیر رات تک، رات کے 11 بجے تک، 12 بجے تک بعض لوگ، اور کم اگر آئے تو رات کے 9 بجے تک لوگ کاروبار میں مصروف. اب وہ بچوں کو تربیت کے لیے وقت نہیں دے پا رہے. تو تربیت دینے کے لیے کسی کو تو ذمہ داری لینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ والدین میں سے اگر کوئی ذمہ داری نہ لے اور وہ صرف یہ سمجھے کہ اسکول والے ہی سب کچھ انہیں سکھا دیں گے، گویا کہ انہیں جو کہ شربت ہے جو گھول کر پلا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ جو ہے آپ کی سوچیں، اس انداز میں اپنی سوچوں کو تبدیل کیجئے، اپنی سوچوں کے اندر یہ تبدیلی لائیے کہ ایسی سچویشن اگر ہوگی، ہو سکتا ہے بچہ آپ کا علم تو حاصل کر لے لیکن ادب و اخلاق سے، آپ کی تربیت سے محروم ہے، اس لیے کہ وہ روز و شب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو وقت نہیں دے رہے. جب وہ جوان ہوگا، جب اس کی شادی ہوگی، پھر وہ بھی اسی روٹیشن پر چل پڑے گا اور اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے ہو. آپ کو اس وقت ضرورت ہوگی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے ہمیں وقت دیں. بچے کہاں سے وقت دیں گے؟ آپ نے تو انہیں وقت دینے کا ذہن ہی نہیں دیا. آپ نے تو انہیں لے کر کبھی بیٹھے ہی نہیں، تو اب آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ اب آپ کا ادب و احترام وہ کیسے کریں گے؟ ہم نے جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے حصول کے تعلق سے صحیح سوچ اور فکر نہ رکھتے ہوئے ہم نے ان کی جو تعلیم و تربیت دی ہے اس میں یہ حصہ ہی نہیں کہ باپ ماں بیٹے کے سامنے بیٹھیں، مکمل طور پر انہیں وقت دیں، بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں جو ہے بہترین آداب سکھائیں، ان کی گفتگو کے سلیقوں کو سنواریں، ان کے رہنے سہنے کے سلیقوں کو سنواریں، ان کی طرف توجہ دیں. ہماری کیفیت یہ ہے کہ نہ والد کو اس کی طرف کوئی فکر ہے، نہ والدہ کو، اکثریت کو اس کی طرف فکر ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں جو اچھی تربیت دے رہے ہیں، لیکن جو نہیں دے رہے ہیں میری گزارش ان سے ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. اس لیے کہ امت مسلمہ جو مسلمان ہیں ان کے بچے آج کل تربیت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہوتے چلے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور نتیجہ بھی آج سامنے ہے. والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، بچوں کے پاس وقت نہیں کہ 2-5 منٹ والدین کے سامنے بیٹھیں. وہ یہ سمجھ رہے 2 وقت کی روٹی کھلا دینے سے والدین کا حق ادا ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. تو اس کی شروعات کب سے ہوگی؟ اس کی شروعات اس وقت سے ہوگی کہ ہم جو ہے روزانہ جب بچے اسکول سے آئیں انہیں لے کر بیٹھیں. والدین اپنے موبائل فون جو اٹھا کر رکھ دیں. یہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے جو ہے بیاگ کھولیں، ان کو جو کچھ بھی کھانا پینا جو بھی ان کو کھلانے کے بعد کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو جو ہے تربیت دیں، ان کے ہوم ورک کروائیں، ان کے اسباق یاد دلائیں، ان کی جو ہے ہر اعتبار سے ان کے معیار کو مکمل کریں. آج آپ کو جو ہے میں بہترین مدارس میں جہاں پر بچے رہ کر پڑھتے ہیں ان کا شیڈول آپ کے سامنے آج میں پیش کروں، اس لیے کہ اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی.
मदारिस इस्लामिया में बच्चों के टाइम टेबल क्या हो, पढ़ाई के, खाने के, पीने के, सोने के, तमाम चीजों के ताल्लुक से जो आपको मैं पेश करूंगा। तो सबसे पहले सुबह फजर की नमाज के लिए जाएं, अपने बच्चों को जगा, जैसा कि मदारिस में बच्चों को जगाया जाता है, उन्हें उठाया जाता है, वो फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो पढ़ने के लिए बैठते हैं। कितनी देर? 1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठे। 1.5 घंटा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब वो जो है उठे, उठकर मुंह हाथ धोए, जरूरियात से फारिग हुए, नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद अब फिर उनकी तालीम और तरबियत की शुरुआत होती है, जो करीब 12:30 बजे तक, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटा दोपहर में उन्हें सोने के लिए दिया जाए, सोकर उठे, ताकि कुछ थकावट भी दूर हो और रात में भी उनके लिए हिम्मत और हौसला बाकी रहे, ताकि वो जो है फिर से शाम के कुछ घंटे पढ़ सकें अच्छी तरीके। फिर उसके बाद जोहर की नमाज, जोहर की नमाज के बाद खाना खाना, आधा घंटा उसके लिए टाइम। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे से उनकी क्लासेस शुरू, यहां से लेकर 4:30 बजे तक फिर से उनकी क्लास। 4:30 बजे जो है असर की नमाज के लिए उन्हें मौका मिला, आधा घंटे, उसमें जरूरियात से फारिग हुए, वजू बनाए, नमाज अदा किए। फिर असर बाद जो है 1 घंटा या पौन घंटा या आधा घंटा उनको खेलने के लिए। कौन सा खेल? वीडियो गेम नहीं, मोबाइल के गेम नहीं, बल्कि वो गेम जिसमें उन्हें भागना है, जिसमें उन्हें कूदना है, जिसमें उनके जिस्म की वर्जिश होती हो और उनका जहन भी तेज होता हो, वो खेल उनको दें। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ाएं। मगरिब की नमाज के बाद से इशा तक उन्हें लेकर बैठे, लिखाने, पढ़ाने, उनकी तरबियत करने के लिए, उनके तमाम मामलात को देखने के लिए जिस अंदाज में मदारिस में टाइम दिया था, बाकायदा उनकी निगरानी की जाती है। फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ा। इशा की नमाज के बाद उन्हें फौरन खाना खिलाया जाए। फौरन खाना खिलाने के बाद फिर 1-1.5 घंटा उन्हें पढ़ाया जाए। पढ़ाने के बाद अब उन्हें जो है सुलाया जाए। इस दौरान जब बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उस वक्त से लेकर बच्चे सो जाने तक आप खुद भी मोबाइल से दूर रहें। दोनों टाइम नहीं दे सकते तो कम अज कम एक जो है जरूर उसको टाइम दें। अपने जो है प्रोग्रामों की कुर्बानी दें, अपने जो है सीरियलों की कुर्बानी दें, अपनी मसरूफियात की कुर्बानी दें और अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें। अगर आज आप उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो ना देंगे तो कल जब आप बूढ़े हो चुके होंगे और वो जवान होंगे तो वो फिर आपकी तरफ वो तवज्जो नहीं देंगे जिसका आप उनसे मुतालबा कर रहे होंगे। उनके अंदर वो अखलाक, वो किरदार आपकी जो है कम तवज्जो ही की वजह से नहीं वो अखलाक आ सके हैं, जिस बिना पर वो जो है बुढ़ापे में जो आपकी खिदमत करना चाहिए था, जो आपका अदब करना चाहिए था, जो आपको उन्हें वक्त देना था, वो फिर वक्त नहीं देंगे। फिर उसके बाद पछताने से, लोगों के सामने शिकवे और शिकायत करने से फिर कोई फायदा नहीं रहता। लिहाजा मैं तमाम मेरे इस वीडियो को देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हम खुद भी इस पर अमल करें और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो और इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि हम जो है बच्चों को जब लेकर बैठे उनकी तरबियत करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी उससे मुतमईन होंगे। हमारे बच्चों को भी एक आदत और एक मिजाज मिलेगा और उनके अंदर भी वालिदैन का भी अदब एहतराम आएगा, बड़ों का अदब एहतराम आएगा, उनका खुद अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रवैया बनेगा और जो है ये तरबियतें उन्हें जो है कामयाब बनाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।